آپ نے دو دوست ایسے ضرور دیکھے ہوں گے جو ایک ہی کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور ایک ہی سیلری لیتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک خوشحال ہوتا ہے اور دوسرا بدحال ہوتا ہے۔ کیا ایسی چیز ہے کہ دونوں ایک ہی سیلری کے اندر ایک کو کامیاب بنا دیتی ہے اور دوسرے کو ناکام بناتی ہے؟ اگر آپ باریک بینی سے ان دونوں کا موازنہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دوست جو ہے وہ اپنے پیسوں کو اچھا مینج کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اپنے پیسوں کے ساتھ مس مینج کر رہا ہے۔ ایک جو ہے وہ بجٹ کو فالو کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بجٹ کو فالو نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پیسے جو ہے وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پیسے جو ہے وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں تو آپ کبھی اس کو مینج نہیں کر سکتے۔ بجٹنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ ڈٹرمن کرنا کہ آپ کے پیسے جو ہے وہ کن چیزوں پہ خرچ ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے جو ہے وہ آپ اس کو پریڈکٹ کرتے ہیں، اپنے ایکسپینڈیچر کو، اپنے اخراجات کو آپ ایک جو ہے وہ پریڈکشن کر لیتے ہیں، پھر اس پریڈکشن کے اکارڈنگلی آپ جو ہے وہ اس کا خرچہ کرتے ہیں۔ بجٹنگ کے بے شمار فوائد ہیں، یہ جہاں تو آپ کو ایک طرف ذہنی سکون دیتا ہے، آپ کو خوشحالی کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کو آپ کے پیسوں پر کنٹرول دیتا ہے۔ تو آج کی ماسٹر کلاس کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس پرسنل فینانس کے امپورٹنٹ ٹاپک کو، جس کو بجٹنگ کہتے ہیں۔ یہ بجٹنگ کیوں ضروری ہے؟ یہ بجٹنگ کے لیے کون سی ٹیکنیکس یوز کی جا سکتی ہے؟ بجٹنگ کے کیا فوائد ہیں؟ بجٹنگ کے کیا نقصانات ہیں؟ اگر آپ بجٹنگ کرنا چاہیں تو آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ تو آج کی ماسٹر کلاس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے بجٹنگ۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹنگ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ بجٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا پلان ہے، اٹس اے اسپینڈنگ پلان، آپ کا خرچہ کرنے کا پلان ہے۔ آپ اس کے اندر یہ پلان بناتے ہیں کہ آپ اپنے اخراجات، اپنے پیسے کو کن کن چیزوں کے اوپر خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ایک رائٹنگ کی فارم میں جو ہے وہ ایک ایسا پلان بناتے ہیں جو کہ آپ کو آپ کی اس انکم کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول دیتا ہے۔ اگر آپ کے اخراجات جو ہے وہ آپ کی آمدنی سے زیادہ ہیں تو پھر تو آپ کو پرابلم ہی ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پیسوں کو مینج کرنا سیکھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک ایک روپی جو ہے وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہے اویئرنیس۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے تو پھر اس کو مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون سی چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ پھر آپ جو ہے وہ چند ضروری چیزوں پہ تو خرچ کرتے ہیں، لیکن جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان پر آپ احتیاط کرتے ہیں۔ بجٹنگ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بجٹنگ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ آپ کو کنٹرول دیتی ہے، آپ کو آپ کے اخراجات پہ کنٹرول دیتی ہے، آپ کے لیے فیوچر کے لیے کچھ سیو کرتی ہے، کیونکہ جب تک آپ جو ہے وہ بجٹنگ نہیں کرتے تب تک آپ سیونگ نہیں کر سکتے، اور جب تک آپ سیونگ نہیں کر سکتے تب تک آپ اپنی فیوچر کے لیے کچھ بھی نہیں بچا سکتے۔ اگر تو آپ فیوچر کے لیے آپ کے پاس کچھ ہوتا ہے تو یہ چیز آپ کو ذہنی سکون دیتی ہے۔ اس لیے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بجٹنگ کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے کچھ پیسے جو ہے وہ سیو کر۔ دوسرا بجٹنگ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو آرگنائز رکھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے مہینے کے سٹارٹ کے اندر کہاں کہاں چیزوں کو خرچ کرنا ہے اور کہاں کہاں آپ نے ایوائڈ کرنا ہے۔ آپ جو ہے وہ غیر ضروری چیزوں پہ خرچ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ آپ کو ایک آرگنائز انسان بناتی ہے۔ آپ ایک آرگنائز انسان بن جاتے ہیں، آپ چیزوں کو اچھا مینج کر سکتے ہیں۔ بجٹنگ جو ہے وہ آپ کی فائنینشیل ایشوز کو کم کرتی ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ بجٹنگ کرتے ہیں تو آپ اپنی چیزوں کو مینج کرنے لگ جاتے ہیں، جو آپ کی فائنینشیل سٹریس ہوتی ہے، کیونکہ آج کل کے مہنگائی کے زمانے میں فائنانس ایک بہت ہی سٹریسفل کام ہے۔ اگر تو آپ جو ہے وہ اس کو مینج کر لیتے ہیں تو آپ ایک ذہنی سکون کا باعث بنتے ہیں۔ بجٹنگ آپ کو جو ہے وہ قرضے سے بچاتی ہے، کیونکہ جب اپنی آمدنی سے زیادہ آپ خرچ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، آپ کو دوسروں سے مانگنا پڑ جاتا ہے۔ اس سے آپ کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے اور آپ کو شرمندگی بھی ہوتی ہے، تو یہ آپ کو ہاتھ پھیلانے سے جو ہے وہ روکتی ہے۔ بجٹنگ جو ہے وہ آپ کی جو ہے کوالٹی آف لائف کو امپروو کرتی ہے، کیونکہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ بجٹنگ کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنی آمدنی سے ہمیشہ کم ہی خرچ کرنا ہے۔ بجٹنگ کا مطلب ہے کہ اپنی سیلری کو
آپ کو ان چیزوں پہ سرچ کرنا ہے جو آپ کو خوشی دیتی ہیں۔ جب آپ ٹریک کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو فضول ہوتی ہیں، جو آپ کو اس طرح کی خوشی نہیں دے رہی ہوتی، آپ کا پیسہ جو ہے وہ ان کے اندر ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ بلکہ آپ کو بجٹنگ کے اندر اپنے پیسے کو اس طریقے سے ایلوکیٹ کرنا ہے، وہ تمام چیزیں جو آپ کی خوشی کا باعث ہو، جو آپ کے بچوں کی خوشی کا باعث ہو، آپ ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ غیر ضروری چیزوں سے ضروری چیزوں کی طرف آتے ہیں، ان تمام چیزوں کو جو کہ بالکل ہی آپ کے ویژن سے الائن نہیں ہوتی، آپ کی خوشیوں سے الائن نہیں ہوتی، اس کے بجائے آپ ان چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں جو کہ آپ کے ویژن سے الائن ہوتی ہیں، جو آپ کے گول سے الائن ہوتی ہیں، جو آپ کے دل کے قریب ہوتی ہیں۔ تو بجٹنگ قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ترسانا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ کنجوسی کرنی ہے، بلکہ بجٹنگ کا یہ مطلب ہے کہ رائٹ یوز آف منی، اپنے پیسے کا صحیح استعمال ان جگہوں پر، ان چیزوں پر جو کہ آپ کے لیے ضروری ہو۔ بجٹنگ کی کیا ٹیکنیکس ہیں؟ ویسے تو بجٹنگ کے حوالے سے بے شمار ٹیکنیکس ہیں، لیکن جو ورلڈ وائڈ یوز کی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ ایکنالج کی جاتی ہے، وہ 50-30-20 ہے۔ یہ 50-30-20 یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی سیلری کو، اگر آپ کی سیلری جو ہے وہ مثال کے طور پر 10,000 ہے، تو آپ نے اس کا 50% اپنی نیڈز پہ خرچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی نیڈز کیا ہیں۔ نیڈز سے مراد وہ بنیادی ضروریات، مثال کے طور پر آپ کی گروسری کا خرچہ ہے، آپ کی یوٹیلیٹی بلز ہیں، بچوں کی فی ہے، ایسے تمام معاملات جو کہ آپ کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان کو نیڈز کہتے ہیں، جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اگر ان کو آپ ان ایوائڈیبل کہہ سکتے ہیں، جن سے آپ جو ہے وہ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے، جو آپ کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی 50% سیلری ایلوکیٹ کرنی ہے اپنی نیڈز کے اوپر۔ اس کے بعد 30% جو ہے وہ اپنی وانٹس کے اوپر۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ وانٹس اور نیڈ کا فرق پتہ ہونا چاہیے۔ نیڈ کا مطلب ضروریات ہے اور وانٹس کا مطلب خواہشات ہے، وہ تمام چیزیں جن کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ اگر آپ سے چھوٹ جائیں تو آپ کی زندگی رکتی نہیں ہے۔ اگر آپ موبائل فون کوئی لینا چاہتے ہیں یا شاپنگ کرنا چاہتے ہیں یا باہر ہوٹل پہ کھانا کھانے چاہتے ہیں، اگر آپ ان کو منع بھی کر دیتے ہیں، اگر آپ یہ کام نہیں بھی کرتے تو پھر بھی آپ کی زندگی پہ فرق نہیں پڑتا، یہ وانٹس ہیں۔ لیکن وی آر ناٹ سیئنگ کہ آپ کو ان کو قربان کرنا چاہیے، بلکہ بجٹنگ کے اندر آپ ایک مختص کرتے ہیں، کیسا بجٹ مختص کرتے ہیں جو آپ کی وانٹس کے لیے ہوتا ہے، جو آپ کی شاپنگ کے لیے ہوتا ہے، جو آپ کی آؤٹ ڈائننگ کے لیے ہوتا ہے، جو باہر کھانے کے لیے ہوتا ہے، جو بچوں کی خوشیوں پہ سپینڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ جہاں 50% آپ اپنی نیڈز پہ خرچ کر رہے ہیں، وہیں 30% آپ جو ہے اپنی وانٹس پہ خرچ کریں، اور 20% جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے، وہ آپ کو اپنے لیے سیو کرنا ہے، اپنے فیوچر کے لیے سیو کرنا ہے۔ اگر تو آپ سیو نہیں کر رہے تو یقین مانیں آپ جو ہے وہ چاہے آپ کی سیلری 10 لاکھ روپے بھی ہے تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ اسی لائن کے اوپر ہوں گے۔ آپ کو اگر کوئی بھی ایمرجنسی کا سامنا ہوگا، خدا نہ خواستہ آپ کی صحت کا پرابلم ہو جائے، جاب کا ایشو ہو جائے، تو آپ جو ہے وہ بالکل زیرو پہ آ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امارت کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ کتنے پیسے کماتے ہیں، بلکہ صحیح معنوں میں آپ اس بندے کو فنانشلی لٹریٹ کہہ سکتے ہیں جو چاہے اس کی سیلری جتنی بھی ہے لیکن وہ سیلری کو اس طریقے سے مینج کرتا ہے کہ وہ اپنی آمدنی کو جو ہے وہ اپنے اخراجات سے جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو 20% اپنے فیوچر سیلف کے لیے ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے تو ادروائز تو بے شمار ٹیکنیکس ہیں، لیکن جو ورلڈ وائڈ یوز ہوتی ہے وہ 50-30-20 ہے۔ اس رول کو اپنا کے آپ اپنے لیے ایک اچھا بجٹ بنا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب بجٹ بنایا کیسے جاتا ہے؟ بجٹ بنانے کے لیے تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پیسہ جاتا کہاں ہے۔ تو آپ کو پہلے اپنے اخراجات کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ ایک کاغذ کے اوپر آپ لکھ لیں آپ کی کیا اخراجات ہیں، کہاں کہاں آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ اچھے طریقے سے آپ چیزوں کا ریکارڈ رکھیں گے اتنا ہی اچھا اس کو مینج کر لیں گے۔ آج کل کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں آپ کو کاپی یا ڈائری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شمار ایپس ہیں، ایسی ایپس ہیں جو آپ کی ساری کے ساری جو ہے وہ معاملے کو بہت آسان کر دیتی ہیں۔ میں کوئی پروموشن نہیں کر رہا، میں ایک یوز کرتا ہوں حساب کتاب۔ آپ پلے اسٹور پہ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اٹس اے ویری گڈ، خاص طور پر پاکستان کے لحاظ سے ڈیزائن کی گئی ہے۔ آپ اس کو یوز کر کے ریکارڈ کر سکتے۔ پہلا سٹیپ آپ کمپلیٹ کر لیں ریکارڈنگ کا، تو اس کے بعد پھر ایلوکیٹ کریں 50-30-20 کا رول کر کے، یا کوئی بھی ایسی چیز
جو آپ کے ویژن سے الائن ہو، جو آپ لیے کام کرتی ہو. آپ اس لحاظ سے جو ہے وہ اپنے اس بجٹ کو ایلوکیٹ کریں اور پھر کوشش کریں کہ اس بجٹ پہ اسٹرکٹ رہیں، کوئی اوور سپینڈنگ نہ کریں، کوئی پرابلم نہ کریں. اپنے لیے ایک ایمرجنسی فنڈ ضرور بنائیں. کوشش کریں کہ اپنی بجٹ کو جو ہے وہ ایلوکیٹ کریں، آٹومیٹ کریں. آپ جو ہے وہ ہمیشہ، انسان کا المیہ یہ ہے کہ فیوچر کے لیے جو ہے جب باری آتی ہے تو وہ انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تھوڑی ڈنڈی مار جاتا ہے. لیکن آپ نے ڈنڈی نہیں مارنی، بلکہ یہ جو 20% آپ کی اماؤنٹ ہے اس کو آٹو ڈیڈکٹ کر لیں. کچھ ایسی چیزیں کریں جہاں ناگزیر ہو. جیسے اگر آپ کمیٹی ڈالتے ہیں تو آپ کو دینی ہی دینی ہوتی ہے. اسی طرح کی کوئی ایسی چیزیں کر لیں جس سے آپ کی یہ جو بجٹنگ جو ہے وہ آٹومیٹ ہو جائے. جب آپ یہ سارے سٹیپس فالو کر لیں تو پھر آپ کو اسٹرکٹلی ان کو جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا ہے. اس سے ڈیویٹ نہیں ہونا. آپ کو جو ہے وہ ہر حال میں اس بجٹ کو فالو کرنا ہے. لیکن ایک کام ضرور کرنا ہے کہ اس میں آپ نے ویگل روم رکھنا ہے. اس کے اندر تھوڑا سا گنجائش ضرور رکھنی ہے. ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اتنا اسٹرکٹ بجٹ بناتے ہیں، کوئی ادھر ادھر کا خرچہ آ جاتا ہے تو ہمارا سارا کا سارا بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر ان سٹیپس پہ فالو کریں گے تو آپ ایک شاندار بجٹ بنا سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ چند ٹپس کیا ہیں. ٹپس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جب بھی بجٹ بنانا ہے تو کوشش کریں سمارٹ ہو. سمارٹ سے مراد وہ اسپیسیفک ہو، وہ میئریبل ہو، وہ اٹینیبل ہو، وہ ریلیونٹ ہو، وہ ٹائم باؤنڈڈ ہو. ہمارا پرابلم ہے کہ ہم ان ریئلسٹک بعض اوقات چیزیں بنا لیتے ہیں، ایسی چیزیں جو آئیڈیلسٹک ہوتی ہیں، پھر ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے. آپ جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے کوشش کریں کہ اس کو لکھ لیا کریں. آپ اگر لکھ کے چیزوں کو کریں گے تو اس کی جو ہے وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. آپ جو ہے وہ آٹومیٹ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ ایسے بجٹ بنائیں جو کہ ریلیونٹ ہوں، جو آپ سے اچیویبل ہو. جب اچیویبل ہوں گے تو آپ جو ہے وہ نیچرل سی بات ہے موٹیویٹ ہوتا ہے. انسان جب موٹیویٹ ہوتا ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ خرچ کر سکتا ہے. آپ مینٹورنگ لے سکتے ہیں کسی ایسے شخص کی جو فنانشلی لٹریٹ ہے، جو اچھا فنانسز کو مینج کرتا ہے. آپ اس دوست کی مدد لے سکتے ہیں. آپ کسی فنانشل پلانر کی مدد لے سکتے ہیں. کیونکہ زندگی کے اندر ہر جگہ جو ہے وہ بجٹ بہت ضروری ہوتا ہے، چاہے حکومتیں ہوں چاہے انڈیویجولز ہوں. اگر آپ بجٹ نہیں بناتے تو آپ جو ہے وہ اپنی آمدنی آپ کی اگر لاکھوں میں بھی ہے تو آپ آخر کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے پیسے کہاں گئے ہیں. تو اس لیے اگر ان چند ٹپس پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ اپنی بجٹنگ کے اس سفر کو جو ہے وہ آسان کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ مسٹیکس ہیں جو انسان کرتے ہیں. ایسی بجٹ بناتے ہوئے ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹائٹ بجٹ بنائیں. جب ٹائٹ بجٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر گنجائش نہیں ہوتی ویگل روم کی، چینجنگ کی، جس سے جو ہے وہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. ہم لکھنے کی عادت ضرور ڈالیں. آپ کا بجٹ لکھنا ہونا چاہیے. آپ کو آپ کے ایک روپی کو جو ہے وہ آپ کو ٹریک کرنا چاہیے. آپ کوشش کریں کہ ریوائز کریں. بجٹ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز آپ نے بنا لی، ہو سکتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم 6 مہینے 4 مہینے آپ کو لگے، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اخراجات ہر مہینے جو ہے وہ سیم نہیں ہوتے. آپ کو اپنی نیڈز اور وانٹس کا فرق ضرور پتہ ہونا چاہیے. کن جگہوں پہ آپ جو ہے وہ نیڈ پہ خرچ کر رہے ہیں، کہاں آپ وانٹ پہ کر رہے ہیں. کوشش کریں اپنے پیسوں کو جو ہے وہ گرو کریں. اگر تو آپ کی ایک سیلری اچھی ہوگی تو تبھی آپ بجٹ بنا پائیں گے، تبھی آپ سیو کر پائیں گے. اس لیے اپنی انکم کے اوپر جو ہے وہ کوشش کریں. آپ جو ہے وہ سائیڈ انکم، سائیڈ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، سائیڈ گگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس لیے جو ہے وہ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ ضرور آپ نے کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایمرجنسی فنڈ لوگ نہیں بناتے. کوشش کریں خدا نہ خواستہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ایک پول کے اندر پیسے پڑے ہوں، اگر آپ کا بجٹ ہل جاتا ہے تو آپ اپنے ہی اس دوسرے اکاؤنٹ سے ادھار لے لیں. لوگ یہ ادھار نہیں لیتے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو دوسروں کے آگے مانگنا پڑ جاتا ہے. تو بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو ہم بجٹنگ بناتے ہوئے کرتے ہیں. لیکن انسان تو غلطیوں کا پتلا ہی ہے، غلطیاں ہی انسان کو سکھاتی ہیں. لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو بجٹ بنانا چاہیے. یہ آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے ذہنی سکون کے لیے، آپ کے اچھے فیوچر کے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بنیادی بیسک بجٹنگ کے اوپر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ڈیٹیل کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ اپنے بجٹ کو جو ہے وہ کیسے اپنی تنخواہ کو جو ہے وہ کس پورشنز کے اندر خرچ کر سکتے ہیں. اس پہ ایک لائیو ڈیمو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آنے والی ویڈیو کے اندر، کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد آپ کی زندگیوں کے اندر ویلیو ایڈ کرنا ہے. ایسا کنٹینٹ تیار کرنا ہے جس سے آپ کی زندگیوں کو فائدہ پہنچے، جو آپ کی لائف کو اپ گریڈ کرے. ہمارے چینل پہ آپ کے 5 منٹ کی ڈیلی انویسٹمنٹ آپ کو زندگی میں 5 سال آگے لے جا سکتی ہے. اگر تو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اپنے لو ونس، فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں.
اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے 5minuteteacher.com کے بلاگ پہ پڑھ سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔